نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ دیکھو اب غور سے دیکھو کہ 10واں اعتراض کیا ہے۔ غیر اللہ جانتے ہیں نا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، ٹھیک؟ تو یہ 9 اعتراض اور اس کے جوابات جو ہو چکے ہیں۔ اب 10واں اعتراض کیا ہے؟ پہلے اعتراض سماعت کریں، اس کے بعد جواب اس کا کیا ہے وہ دیکھیں۔ کس طریقے سے وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں کس طریقے سے بہکانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جاؤ، وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کہتے دیکھو بزرگان دین کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں اگر وہ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو وہ چل پھر نہیں سکتے، یعنی یہ کہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کے سہارے جاتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرتا کہ دیکھو بزرگان دین کو دیکھا گیا ہے، یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یا ہمارے جو پیچھے لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو اب جب دنیا کے اندر یہ معاملہ تھا تو بعد وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بالکل بے دست و پا ہیں، یعنی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دنیا میں تھے تو اس حالت میں تھے، اب تو دنیا سے تشریف لے گئے تو اب کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے۔ دنیا کے اندر ہی معاملہ تھا کہ وہ ڈنڈے کے سہارے تھے یا کسی اور کے سہارے تھے، اب تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب کیا ہماری وہ مدد کریں گے؟ ایک بات تو یہ۔ پھر جب ایسے کمزور ہیں تو پھر ایسے کمزوروں سے مدد لینا بتوں سے مدد لینے کی طرح لغو ہے، یعنی کہ جب ایسا معاملہ ہے کہ جب بزرگان دین بڑھاپے میں تھے تو ان کی یہ حالت تھی، اب تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب وہ بے دست و پا ہو گئے، یعنی ان کے طاقت نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر ایسے کمزوروں سے، اب وہ کمزور ہو گئے، اب ان کے طاقت نہیں ہے، تو ایسوں سے مدد لینا جو ہے کس طرح ہے کہ بتوں سے مدد لینے کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے بت جو ہے ان سے اگر ہم مدد لینا چاہے تو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پتھر کا ہوتا ہے، وہ مٹی کا ہوتا ہے، تو وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ بزرگان دین کا معاملہ ہے کہ یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھو کہاں سے کیسی بات کیسے گھما رہا ہے۔ پھر دیکھو پھر کیا کہتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے، اس کی برائی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ہم نہیں کہا جاتا ہے وہاں بھی کہ یہ چیز ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی برائی کی ہے۔ کیا برائی کی ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یعنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مکھی جو ہے مکھی کچھ چیز کو جو ہے پکڑ لے یا یہ کہ کچھ چیز چھین کر ان سے لے جائے، ٹھیک ہے، کسے چھین کے لے جائے؟ یعنی کہ بزرگان دین سے۔ حالانکہ اس کا پس منظر آیت کریمہ کو دوسرا ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ اگر مکھی جو ہے ان لوگوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ٹھیک ہے، لا یستنقذوہ منہ، تو اس سے چھڑا نہیں سکتے، ٹھیک؟ تو اب کیا ہے کہ دیکھو بت بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر مکھی جو ہے ان سے کوئی چیز لے جائے، بدن پہ کوئی چیز لگی ہے اور اس پہ بیٹھی اور لے گئی اس سے چاٹ کر، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کو چھڑا نہیں سکتے بت وغیرہ۔ اسی طریقے سے کیا ہے، جن کے بارگاہ میں تم جاتے ہو بزرگان دین کی بارگاہ میں، ان کا ہی معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے بدن سے مکھی کو بھی ہانک نہیں سکتے ہیں، اور یہ کہ ان سے کوئی چیز اگر مکھی لے جاتی ہے تو اسے چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ لہذا یہ اولیاء اپنی قبروں سے مکھی بھی دفع نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے، تو ہماری کیا مدد کریں گے؟ جب ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ وہ مکھی کو بھگا سکے، مکھی کو دور کر سکے، تو پھر یہ کہ وہ ہماری مدد کیا کر پائیں گے؟ اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اعتراض سمجھے؟ ہاں اعتراض سمجھے نا؟ تو اعتراض کیا ہے؟ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہے وہ ہماری مدد ہٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے آیت کریمہ موجود ہے۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھی کوئی چیز چھین لے جائے ان لوگوں سے تو اسے چھڑا نہیں سکتے۔ اب دیکھو آیت، یہ تو اعتراض ان کا ہوا، یہ آیت کریمہ پیش کر رہا ہے، لیکن دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ حقیقت میں جو ہے وہ بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے،
بتوں کے لیے کیا ہے کہ جب کفار و مشرکین جو ہے بتوں پر زعفران لگاتے تھے، ٹھیک ہے، جس سے تعویذ بنائی جاتی مان لو، تو جس سے تعویذ بنائی جاتی ہے تو وہ زعفران جو ہے بتوں پر ملتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے شہد ملتے تھے، تو مکھیاں آتی تھی آس پاس بھن بھناتی تھی، تو اسے تو دور وہ لوگ کر نہیں پاتے تھے بت لوگ، کیونکہ ان کے اندر طاقت وہ نہیں تھی، تو لہٰذا وہ اس کا آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے، بتوں کے لیے نازل ہوئی۔ اب ان کے اندر تو روح نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ تو انسانوں کے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز ہے، تو اب جو ہے آیت کریمہ نازل کس کے لیے ہوئی؟ بتوں کے تعلق سے، کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اب اسی آیت کریمہ کو وہاں بھی کہاں فٹ کرتا ہے؟ بزرگان دین سے۔ ہم تو بزرگان گھما دیتا ہے، ہم بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور خود خدا فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو تعظیم کرتا اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ جو ہے دلوں کی کیا ہے؟ پرہیزگاری سے ہے۔ کیا ہے؟ دلوں کی یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ دلوں کی کیا ہے؟ نشانی، پرہیزگاری میں سے، یعنی تقوی و شعار میں سے۔ تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعظیم کرو، اسی لیے ہم کیا ہے؟ مزارات اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، سنگ اسود کی تعظیم کرتے ہیں، قرآن شریف کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب چلو ٹھیک ہے، وہ تو مزار پہ نہیں جاتا ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ آیت کریمہ کہاں کی تھی اور کہاں فٹ کیا، بزرگان دین کے تعلق سے فٹ کیا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ بھی تو قرآن شریف کو چومتا ہے، وہ بھی قرآن شریف کو چومتا ہے، قرآن شریف کے آس پاس مکھیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے خانہ کعبہ کے آس پاس بھی مکھیاں، اور یہ کہ سنگ اسود جو ہے اسے بھی وہ چومتے ہیں، تو وہ غیر اللہ ہے نا، وہ غیر اللہ تو ہے، تو ان کی ان کی جو ہے وہ تعظیم کیوں کرتے ہیں، انہیں کیوں چومتے ہیں؟ تو وہاں تو یہ آیت کریمہ نہیں نظر نہیں آتی ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، کہ اگر مکھی جو ہے کوئی مکھی جو ہے وہ کوئی چیز لے جائے یا آس پاس بنائے تو مکھی کو وہ دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہاں تو یہ آیت کریمہ نظر نہیں آتی ہے۔ جب قرآن شریف کی بات آتی ہے یا خانہ کعبہ کی بات آتی ہے، سنگ اسود کی بات آتی ہے، تو وہاں تو ان کے لیے درست ہے، لیکن اولیاء اللہ کی بات آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ مکھی کو دور نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے کہ بس مسلمانوں کو بہکانا ہے، اولیاء کرام سے دور کرنا ہے۔ ایک تو جواب یہ ہوا، ٹھیک۔ اب دیکھیے اس میں جواب کیا ہے کہ جواب دیتے کہ یہ تمام کمزوریاں جو اس نے اعتراض کیا کہ بزرگان دین کو دیکھا گیا کہ بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکتے، تو لہٰذا وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، تو یہ تمام کمزوریاں اس جسم خاکی پر اس لیے طاری ہوتی ہے کہ اس کا تعلق روح سے کمزور ہو گیا۔ کیا ہے کہ تمام جو کمزوریاں آئی، یعنی انسان کا جو ہاتھ پیر درد دینے لگتا یا یہ کہ چل پھر نہیں سکتا، یہ کمزوریاں کیوں ہے؟ اس جسم خاکی، جسم مانے جسم، خاکی مانے کیا ہے؟ مٹی کے، یعنی مٹی کا بدن، مٹی کا جسم، تو اس جسم خاکی پر اس لیے طاری ہوتی کمزوری کیونکہ اس کا تعلق کہاں سے؟ روح سے کمزور ہو گیا ہے، روح سے کیا ہے؟ کمزور ہو گیا ہے۔ تو روح میں کوئی کمزوری نہیں، روح میں کوئی کمزوری، بلکہ روح سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کمزور ہو گیا، روح میں کوئی کمزوری نہیں ہے، روح زندہ آج بھی ہے، مرنے کے بعد بھی روح کیا ہے؟ زندہ ہوتی ہے، تو روح سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کمزور ہو گیا ہے، لیکن روح میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ بعد موت کے بعد جو ہے اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے، یعنی موت کے بعد جو روح ہے وہ اور طاقتور ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر سے باہر والوں کو دیکھتی ہے اور قدموں کی آواز سنتی ہے، یعنی یہ کہ اگر مردے کے قبر سے کوئی انسان گزرتا ہے اس کے اوپر سے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ چوٹی بھی اگر اس کے قبر پر گزرے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ روح جو ہے وہ مرنے کے بعد اور طاقتور ہو جاتی ہے، اور اس کا بدن کا کمزور ہونا کیا ہے کہ جب روح کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو بدن میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن روح تو زندہ ہوتی ہے، آج بھی زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی، ٹھیک۔ تو خصوصاً پھر یہ بات ہوئی کہ روح کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ خصوصاً ارواح انبیاء کرام کی روحیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر پچھلی گھڑی گزشتہ گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے. یعنی یہ کہ جو چیزیں گزر چکی ہے تو وہ چیزیں جو ہے جو گزر گئی، آنے والا جو ہے چیز وہ بہتر ہے گزرے ہوئے چیز سے. ٹھیک ہے، تو اب کیا روح پہلے کمزور تھی لیکن مرنے کے بعد کیا ہے وہ اور طاقتور ہو جاتی ہے. اور استمداد ولی کی روح سے، استمداد ولی کی روح سے یعنی مدد لینا جو اللہ والوں سے ہے وہ کیا ہے؟ روح سے ہے. کس سے ہے؟ روح سے ہے، نہ کہ جسم عنصری سے. عنصر مانے کیا ہے؟ اس مانے یہاں پر مٹی کے ہیں. عنصر مانے ایسے تو عناصر اربعہ بولتے ہیں، یعنی کہ انسان کس سے بنایا گیا ہے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے. لیکن یہاں مراد مان لو چاروں بھی مان سکتے ہیں اور یا تو یہ مٹی بھی لے سکتے ہیں. اور جو ہمارا تعلق ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس ولی کا جو مدد کرنے کی طاقت ہے وہ کس سے؟ روح سے. کس سے ہے؟ روح سے. اور روح ہمیشہ کیا ہے؟ زندہ ہوتی ہے. اور جو تم کمزور ہونے کی بات کر رہے ہو کہ وہ بڑھاپے میں دیکھا گیا کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ان کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں. اور روح کا تعلق جب انسان سے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ انسان کے اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن روح تو زندہ ہے. اور جو اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں اور جو ہم مدد مانگتے ہیں کس کے ذریعے مدد کرتے ہیں؟ روح کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ روح کے ذریعے. اور روح جو ہے ہمیشہ کیا ہے؟ زندہ رہتی ہے. ایک بات تو یہ تو وہ بھی مانتا ہے کہ روح زندہ ہوتی ہے. اب دیکھیں کفار جن سے مدد مانگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں. اور تم جو آیت کریمہ کو فٹ کہاں سے کر رہے ہو؟ بت سے، یعنی بتوں سے. اب بت جو ہے وہ روحانی طاقت سے خالی ہے، ان کے اندر روحانی طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے ساتھ روحانی طاقت دی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ پتھروں کو اپنا مددگار جانتے ہیں جن میں یہ روح بالکل نہیں. اب وہ تو پتھروں کو جو ہے مددگار مانتے ہیں، ان کے اندر تو روح ہے نہیں. پھر وہاں کی بات یہاں فٹ کرنا یہ سراسر کیا ہے؟ غلط ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض اور جواب سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں، اب کہہ رہے تفسیر روح البیان، یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. آیت جو ہے یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، یعنی ایک سال تو اسے حلال کرتے ہیں اور ایک سال جو ہے حرام. تو اس کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد و عمر نے زہر پیا رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ دونوں حضرات یعنی ایک موقع سے کیا ہے؟ زہر پیے. کیا ہے؟ زہر پیے، لیکن اثر نہیں کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر یہ کہہ کر زہر پیا کہ اگر موت ہوگی تو موت آئے گی، ورنہ یہ زہر جو ہے ہمیں موت نہیں دلا سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ نے پیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پیا تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضور آپ نے جو وہ چیز پی تھی اس میں زہر تھی. تو آپ نے فرمایا مجھے ہی معلوم تھا، لیکن موت ہوگی تو آئے گی. ایک بات تو یہ آگے سمجھ میں بات آئے گی. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خیبر میں زہر کھایا، یعنی خیبر کے موقع پر غزوہ خیبر میں جو ہے ایک یہودیہ عورت نے جو ہے آپ کو زہر لا کے دی. تو پہلے تو ایک صحابی رسول نے زہر کھایا اور ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا. تو آپ کے پاس جب زہر دیا گیا تو زہر نے خود کہہ دیا کہ میں زہر ہوں. آپ نے کھایا، اس کے بعد اگل دیا. اب دیکھیے آگے دیکھیے منظر کیا ہے. مگر بوقت وفات اثر ظاہر ہوا کہ انہوں نے مقام حقیقت میں رہ کر زہر پیا تھا اور زہر کا اثر حقیقت پر نہیں ہوتا. اب دیکھیے انہوں نے یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حقیقت میں، کیا مقام حقیقت ہے؟ کہ آپ نبی ہیں. کیا ہے؟ نبی ہے. تو نبی بحیثیت نبی ہو کر جو ہے آپ نے کیا پیا؟ زہر پیا. تو حقیقت کے مقام پر اس وقت تھے تو زہر آپ پر کوئی اثر نہیں کیا. اور صحابہ کرام نے جو پیا وہ عشق نبی میں پیا تو کیا ہے؟ وہ زہر اثر نہیں کیا. تو اب دیکھیے کہ مگر بوقت وفات بشریت کا ظہور تھا کہ موت بشریت پر طاری ہوتی ہے. اور بوقت جو نبی ہوتے ہیں جو موت کسے ہوتی ہے؟ بشر کو ہوتی ہے. اور جو ہے جو آپ پر اس کا ظہور ہوا تھا موت کے وقت زہر کا، وہ کیا؟ بشکل بشریت ہوا تھا. بشکل بشریت ہوا تھا. لیکن آپ جب تک حقیقت میں تھے اس وقت تک آپ پر
اثر نہیں ہوا، لہذا اب اثر ظاہر ہوا۔ یہ بات ہو گئی۔ ان حضرات کو قبر کی مکھی تو کیا عالم کو پلٹ دینے کی طاقت ہے، مگر اس جانب توجہ نہیں۔ اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ اب ان کی وہ جو چاہے تو عالم پلٹ دے، لیکن یہ ہے کہ اس طرف ان کی توجہ وہابیوں کی نہیں جاتی، ان کی یہ طاقت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ان کے انتقال کرنے کے بعد، جو ان دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ان لوگوں کی طاقت میں اور کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو کہ اولیاء کرام کا معاملہ یہ کہ وہ اپنے قریب سے، اپنے یہاں سے جو ہے مکھی کو بھی دور نہیں کر سکتے، تو اب ان وہابی کو کہو کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے بت کتنے سال رہے؟ 300 برس تک رہے۔ تو معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے تم یہی کہو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ سے جو ہے، اپنے گھر سے جو ہے بتوں کو پاک نہیں کیا؟ معاذ اللہ۔ یہ اگر اعتراض اولیاء اللہ پہ کر رہے ہو کہ اولیاء اللہ اپنے در سے جو ہے مکھی کو بھگا نہیں سکتے، تو یہی اعتراض تو خدا پر بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ خدا نے 300 برس تک اپنے خانہ کعبہ سے بتوں کو پاک نہیں کیا، تو ہمارے پاس جواب تو ہے۔ ہم کیا جواب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر کام میں حکمت ہے۔ تو اگر یہ اعتراض تم اگر ان پہ کر رہے ہو اولیاء کرام پر کہ وہ مکھی دور نہیں کر سکتے، تو یہی اعتراض کن پہ کرو؟ اللہ تبارک تعالیٰ پر۔ اس لیے کہ 300 برس تک کہاں بت رہے؟ کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ لیکن خانہ کعبہ کو اگر پاک کروایا خدا نے تو اپنے محبوب کے ذریعے سے، تو کیا خدا پاک کرنے پہ قادر نہیں تھا؟ قادر تھا۔ یہ تو ہمارا ایمان اگر کوئی نہ کہتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو اگر یہ اعتراض اولیاء اللہ پہ کر رہے ہو تو یہی اعتراض خدا پر بھی ہوگا۔ اور اگر پھر دوسری بات، آج کئی جگہوں پر مسجدیں شہید ہو رہی ہے، لوگ کہتے دیکھو مزار شہید ہو گئی، اگر وہ زندہ ہوتے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو وہ بچا لیتے۔ تو اب ان سے یہی پلٹ کر کہو کہ اس میں حکمتیں ہوگی، اس میں کیا ہوگی؟ حکمتیں ہوگی، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور ان سے پلٹ کر یہ مت کہو، پلٹ کر یہ کہو کہ آج کئی جگہ پر مسجدیں شہید ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کئی جگہ پر شہید ہو رہی کہ نہیں؟ بابری مسجد شہید ہوئی، یا یہ کہ اس کے علاوہ ابھی بارہ بنکی میں ایک مسجد شہید ہوئی، تو ان سے یہ کہو کہ خدا کا گھر ہے کہ نہیں؟ تو معاذ اللہ یہاں پر یہ بھی کہو کہ خدا نے اپنا گھر بچا نہیں پایا، معاذ اللہ کہو۔ اگر یہ کہتے ہو تو کیا ہوگا؟ یہ کفر ہو جائے کہ بچا نہیں پائے خدا، قادر نہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ اللہ کی ہر کام میں ہم یہ کہتے ہیں حکمت ہے، تو وہاں پر جو ہے کہ اگر جو ہے مکھی نہیں جا رہی ہے، وہاں سے نہیں دور ہو رہی ہے، تو اس میں بھی حکمت ہے، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک تو جواب یہ عقلی دلیل تھی۔ تو خانہ کعبہ میں 300 برس بت رہے، رب نے دور نہ کیے، تو کیا خدا کمزور ہے اپنے گھر سے نجاست دور نہ کر سکا؟ رب ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تو ایک اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اب دیکھیے 11واں اعتراض، وہ اعتراض کرتا کہ حضرت علی اور حضرت امام حسین میں اگر کچھ طاقت ہوتی تو خود دشمنوں سے کیوں شہید ہوتے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں طاقت کی بات کر رہے ہو کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، حضرت علی اور حضرت امام حسین جو ہے ہماری مدد کر رہے ہیں، تو اگر ان میں طاقت ہوتی مدد کرنے کی تو یہ اپنے آپ کو بچا لیتے، شہید اپنے آپ کو نہ ہونے دیتے۔ یا تم لوگ جو ہے سید سالہ مسلم غازی کی بارگاہ میں جاتے ہو، وہ بھی شہید ہو گئے، اگر طاقت ہوتی تو اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ وہابی کرتا ہے۔ جب وہ اپنی مصیبت دفع نہ کر سکے، پریشانی دور نہ کر سکے، تمہاری مصیبت کیا دفع کریں گے؟ جب اپنی نہیں دور کر سکے تمہاری کیا دور کریں گے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھیاں ان سے کچھ چیز لے جائے تو کیا ہے اس سے چھڑا نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ مکھیاں بھی اگر ان کے آس پاس بیٹھ جائے تو وہ دور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ اپنی چیز اپنے پاس سے کوئی چیز دور نہیں کر سکتے، جب ان کے اندر طاقت تھی تو اپنے آپ کو شہید ہونے سے بچا لیتے، لیکن بچا نہیں پائے، جب اپنے آپ کو نہیں بچا پائے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ کون کہتا ہے؟ وہابی کہتا ہے۔ اب جواب دیکھیے، جواب ان میں دفع مصیبت کی طاقت تو تھی مگر طاقت کا استعمال نہ کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسے ہی تھی۔ ایک جواب تو یہ ہمارا، کیونکہ کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، مرضی
خدا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو جواب یہ صاف طور پر. دوسرا جواب دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کو بھی کھا سکتا تھا مگر وہاں استعمال نہ کیا. جب فرعون جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کیا تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو چھوڑتے وہ سانپ بن جاتا اور جا کے اسے ڈس لیتا, کھا لیتا, مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ حکم رب نہیں تھا, خدا کا حکم نہیں تھا. تو اب اگر یہ ان بزرگان دین کے لیے یا یہ کہ حضرت علی کے لیے تم نے یہ اعتراض کیا اور کر رہے ہو کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے, تو یہی اعتراض تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ ان کے پاس جا رہے ہیں, لشکر لے کے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کو پریشان کرنے کی سازش رچ رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ اگر یہ اعتراض ان پر کر رہے ہو تو یہی اعتراض ان پر ہونی چاہیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ جو عصا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بول سکتے ہیں لکڑی, جس کو بول سکتے ہیں ڈنڈا بول سکتے ہیں, یہ جنتی لکڑی تھی, جنتی لکڑی تھی, اور حضرت آدم علیہ السلام اس لکڑی کو جنت سے لے کے آئے تھے, اور یکے بعد دیگرے جو ہے ایک کے بعد دوسرے انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ لکڑی پہنچی, یہ عصا ملا. پھر اس کے بعد اس عصا کی خصوصیت کیا تھی کہ جب آپ سفر کرتے تھے, راستے میں جاتے تھے, تو یہ عصا آپ سے گفتگو کرتا تھا. کیا ہے؟ گفتگو, بات چیت کرتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے جب آپ تاریکی میں ہوتے تو یہ عصا روشنی دیا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ پانی کی چاہت ہوتی آپ کو تو آپ اس عصا سے زمین پر مارتے اور پانی اوپر ہو جاتا, آپ پانی اسے آپ نوش فرماتے. یہ عصا کی خاصیت کیا تھی کہ آپ کو جب پھل کی ضرورت ہوتی کہ میں پھل کھاؤں تو اس کے بعد کیا ہے بس عصا کو آپ زمین میں گاڑ دیتے, رکھ دیتے, اس کے بعد جو ہے جو چاہتے وہ پھل اس کے اندر ہو جاتا تھا, آپ اسے کھا لیا کرتے تھے. تو خلاصہ کرام یہ کہ اس کی بہت اہمیت اس عصا کی ہے. یہ جنتی عصا ہے اور سفر میں یہ آپ کا ساتھ دیتا تھا, اور یہ کہ بوقت ضرورت آپ زمین پہ چھوڑ دیتے تو سانپ بن جاتا تھا. ایک مرتبہ فرعون کی طرف سے کئی جادوگر آئے, جب جادوگر آئے تو آپ نے صرف کیا کیا, زمین پہ اپنا عصا چھوڑ دیا, وہ سانپ بن گیا. لوگ حیرت میں ہو گئے جو جادوگر تھے. تو یہ کیا ہے, آپ کا معجزہ تھا. تو بتانے کا مقصد کہ یہ اتنی طاقت اس عصا میں, لیکن آپ نے فرعون کو کچھ نہیں کیا اس عصا کے ذریعے, کیونکہ حکم رب نہیں تھا. اگر وہاں اعتراض یہ کرتے ہوئے تھے علی کے لیے تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعتراض کرو, لیکن کیا ہے کہ آپ کے پاس ہوتے ہوئے آپ نے استعمال نہیں کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں طاقت تھی کہ کربلا میں حوض کوثر منگا لیتے. فرات کی کیا حقیقت تھی مگر راضی برضائے الہی تھے. یعنی کیوں راضی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا, اسی لیے آپ راضی تھے. دیکھو رمضان میں پانی ہمارے پاس ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے نا, رمضان میں ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہوتے ہیں, لیکن پانی ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ پانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ پانی ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے, مگر حکم الہی کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے. ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم پانی پئیں, مگر کیا نہیں, حکم رب کیا ہے کہ روزہ اسی وقت روزہ ہوگا جب تم کیا ہے پانی نہ پیو. ٹھیک ہے, تو کیا ہے وہاں پانی موجود ہے لیکن حکم کیا ہے, پانی نہ پیو. تو اسی طریقے سے حضرت علی, حضرت امام حسین کیا ہے, یہ مرضی مولا تھا. خدا اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم تھا کہ تمہیں جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے, تو یہ مرضی مولا. پھر اس کے بعد اس کے سامنے کس کی چل سکتی, کسی کی نہیں. اللہ والے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے ذریعے مدد کرتے ہیں, وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. بخلاف بتوں کے ان میں طاقت ہی نہیں, لہذا یہ آیت انبیاء و اولیاء پر پڑھنا بے دینی ہے. یہ بتوں کے لیے, یہ آیت کریمہ کس کے لیے, بتوں کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا ان آیت کریمہ کا کہ یہ لوگ جو ہے صرف گمراہ کرنے کے لیے آیت کریمہ کہاں کی ہوتی ہے اور کہاں جو ہے فٹ کر دیتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.